نواب صادق محمد خان عباسی بہاولپور کے 1907 سے 1966 تک نواب رہے۔ نواب صادق محمد اپنے والد کے انتقال کے بعد صرف 3 سال کی عمر میں بہاولپور کے نواب بن گئے۔ ان کے بڑے ہونے تک ایک کونسل نے بہاولپور ریاست کے انتظامات کو سنبھالے رکھا۔ پاکستان بننے کے بعد بہاولپور ریاست پاکستان میں شامل ہو گئی، لیکن ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے کام کرتی رہی، جس کا اپنا خزانہ تھا۔ نواب صادق خان عباسی بہت ہی انسان تھے۔ پاکستان کے بننے کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان کی بے انتہا مدد کی۔ نواب صادق محمد نے اس دور میں 7 کروڑ روپے حکومت پاکستان کے خزانے میں شامل کیے۔ اس وقت یہ ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ تمام حکومتی آفیسز کی 1 مہینے کی سیلری بھی بہاولپور اسٹیٹ کے خزانے سے دی گئی۔ انہوں نے اپنی ذاتی زمینیں بھی یونیورسٹی آف پنجاب اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو تحفے میں دے دیں۔ نواب صادق قائد اعظم کے بہت قریبی دوست تھے۔ 1955 میں بہاولپور پاکستان کا مکمل حصہ بن گیا۔ ایک دفعہ نواب صاحب برطانیہ میں موجود تھے اور عام سے کپڑے پہن کر ٹہل رہے تھے۔ ان دنوں رولز روئس گاڑیاں دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی گاڑیاں سمجھی جاتی تھیں۔ نواب صادق وہاں پر موجود رولز روئس کے شو روم میں چلے گئے اور رولز روئس کے ڈیزائن اور قیمت کے بارے میں پوچھنے لگے، لیکن نواب صاحب کے عام سے کپڑے دیکھ کر وہاں پر موجود سیلز مین نے نواب صاحب کی بے عزتی کر دی۔ اس کو لگا کہ نواب صاحب اور بہت سے لوگوں کی طرح اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ سامنے نواب آف بہاولپور کھڑے ہیں۔ نواب صادق نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا اور لندن میں موجود اپنے گھر واپس آ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ رولز روئس شو روم میں کال ملائیں اور ان کو کہیں کہ نواب آف بہاولپور ان کی گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں۔ رولز روئس شو روم کی انتظامیہ نے جب یہ سنا تو نواب آف بہاولپور کے لیے ایک ریڈ کارپٹ بچھایا گیا اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے سارے انتظامات کیے گئے۔ نواب صاحب جب رولز روئس کے شو روم پہنچے تو انہوں نے رائل کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے سٹاف کی ایک فوج موجود تھی۔ شو روم میں اس وقت 6 رولز روئس گاڑیاں موجود تھیں۔ نواب صاحب نے وہ 6 کی 6 گاڑیاں خرید لی اور ان کو پاکستان امپورٹ کرانے کا آرڈر دے دیا۔ نواب صادق کے پاکستان پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد نواب صاحب کو 6 کی 6 رولز روئس گاڑیاں ڈیلیور ہو گئی، لیکن پھر نواب صادق نے جو کیا وہ کسی نے سوچا تک نہ ہوگا۔ نواب صادق نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اور رولز روئس کو سبق سکھانے کے لیے بہاولپور ریاست کے میونسپل ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا کہ وہ ان 6 قیمتی رولز روئس گاڑیوں کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کے آگے جھاڑو لگا کے اس سے شہر کی صفائی کا کام لیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی اور لگژری گاڑیاں شہر کا کچرا اٹھانا شروع ہو گئی۔ یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور رولز روئس کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ان کی اہمیت اس کی وجہ سے پوری دنیا میں کم ہونے لگی اور یہ ایک مذاق بن گیا کہ ایک مہنگی گاڑی تو ایک جگہ کچرا اٹھاتی ہے۔ رولز روئس کی ریپوٹیشن خطرے میں پڑ گئی۔ اس سے رولز روئس کا ریونیو بھی کافی گر گیا۔ رولز روئس نے سارے معاملے کی تحقیقات کرائی اور انہوں نے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے نواب آف بہاولپور سے آفیشیل معافی مانگی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ رولز روئس سے یہ کام لینا چھوڑ دیں۔ انہوں نے نواب صادق کو کچھ گاڑیاں تحفے میں بھی دیں۔ نواب صاحب نے یہ سب رولز روئس کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ نواب صاحب کو پتہ چل گیا کہ اب ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور انہوں نے حکم دیا کہ رولز روئس سے کچرا اٹھانا بند کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ آج کے اس دور میں بھی ایک رولز روئس کی مینوفیکچرنگ میں 6 مہینے لگتے ہیں۔ یہ کہانی اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، جیسا کہ نظام آف حیدرآباد یا پھر مہاراجہ آف راجستھان کے ساتھ یا پھر مہاراجہ آف پٹیالہ بھوپندر سنگھ کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ نواب آف بہاولپور کی دیکھا دیکھی رولز روئس سے کچرا اٹھانا اس خطے کے لیے ایک ٹرینڈ بن گیا ہو۔